ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر مرزا انجینئر پر 295 سی کیوں لگی؟ آخر گستاخی کہتے کس کو ہیں؟ اور 295 سی کیا ہے؟ اب مرزا قید ہے تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ 295 سی کس نے بنایا؟ 19ویں صدی میں جب بر صغیر پر برطانیہ کی حکومت تھی تو 1860 میں ایک بڑا قانون بنایا گیا جسے انڈیا پینل کوڈ یا IPC کہتے ہیں۔ اس کا مقصد بر صغیر کے لوگوں کے لیے ایک قانونی نظام بنانا تھا جو پورے علاقے پر لاگو ہو۔ لیکن جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو نئی ریاست آئی اور فوری طور پر اپنے قانونی ڈھانچہ بنانا اور وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے انڈیا پینل کوڈ کو پاکستان پر لاگو کیا گیا۔ اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر کے پاکستان پینل کوڈ PPC بنا دیا گیا، یعنی بنیادی طور پر پاکستانی قوانین کی جڑیں برطانوی دور کی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جس قانون کی چاہت تھی ضروریات کے مطابق اس کو چینج کر دیا گیا، مگر اس میں بھی صرف عام مذہب کی توہین کی دفعات تھیں۔ نبی پاک کی گستاخی کے لیے کوئی خاص قانون موجود نہیں تھا، تو گستاخوں کو سزا دلوانے میں مدد دی۔ IPC میں جو دفعات شامل تھیں 296، 297، 298 اور 295، لیکن ان میں گستاخ رسول کے لیے کوئی واضح سزا مقرر نہیں تھی۔ 1970 سے 1980 کی دہائی میں مختلف گستاخانہ واقعات ہوئے۔ عوام اور مذہبی حلقوں نے آواز بلند کی کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ 295 سی کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پاس کیا گیا۔ اس وقت کے وفاقی وزیر قانون انوار الحق نے یہ بل پیش کیا، جس میں کہا گیا جو بھی آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرے وہ سزائے موت یا عمر قید یا جرمانے کا مستحق ہوگا۔ 1986 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت نے یہ بل اس وقت وفاقی وزیر قانون انوار الحق نے اسمبلی میں پیش کیا۔ اس میں یہ واضح لکھا تھا کہ جو بھی آقا و مولا کی شان اقدس میں کوئی ایسی بات کرے یا ایسے جملات بولے یا کوئی ایسی کلمات لکھے جو آقا و مولا کی شان اقدس میں گستاخانہ ہو، وہ سزائے موت یا عمر قید یا جرمانے کا مستحق ہوگا۔ لیکن یہ قانون 1991 میں اور بھی سخت ہو گیا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا جو بھی آقا کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے۔ 1986 میں پاکستان کی قومی اسمبلی اور ایک ایسا قانون وجود میں آیا جو عشق کے رسول کی علامت بن گیا، دفعہ 295 سی، جسے انوار الحق نے اسمبلی میں پیش کیا تھا، جس نے ہر گستاخ رسول کے لیے سزائے موت مقرر کی۔ 1991 میں پاکستانی وفاقی شرعی عدالت نے ایک فیصلہ دیا، ایک ایسا فیصلہ جو ایمان، غیرت اور عقیدے کی پہچان بن گیا۔ عدالت نے کہا اگر کوئی شخص گستاخی کرے اور اس کی گستاخی ثابت ہو جائے تو وہ گستاخ ڈکلیئر ہوگا اور اس کی سزا صرف اور صرف موت ہوگی۔ عمر قید کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ فیصلہ ہر امت مسلمہ کے دل کی آواز تھی، اور یہ اعلان تھا کہ ناموس رسالت کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے لیکن خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آج وہ شخص جس نے دین اسلام کی بنیادی عقائد کو چیلنج کیا، جس نے امت میں انتشار پیدا کیا اور جس کے ہر الفاظ دین اسلام پر حملہ تھے، جس کا مقصد 295 سی کو کمزور کرنا تھا، آج وہ خود 295 کے ذریعے قید ہو چکا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی۔ مرزا جہنی پر گستاخی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے اور وہ اب اس قانون کے کٹہرے میں ہے جسے وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب فیصلہ عدالت کا ہے، لیکن تاریخ اور ایمان پہلے ہی فیصلہ سنا چکے ہیں۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ یہ سزا کوئی انسان نہیں دیتا، یہ سزا اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے طے ہے، اور صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ جو بھی گستاخی کرے اسے واصل جہنم کیا جائے۔ گزشتہ چند سالوں سے کئی لوگوں نے 295 سی کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ یہ قانون مضبوطی اور تحفظ کے ساتھ برقرار رہے گا۔ یہ اور مضبوط تو ہوگا لیکن کمزور نہیں ہوگا، اور اس کو کمزور کرانے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ دور حاضرہ کے اندر بہت ساری قادیانیت پھیل چکی ہے، اور یہ خاص کر قادیانی کے خلاف ہے جو آقا و مولا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان کو یہ
قانون تکلیف تو دیتا ہے. اب ذرا تصور کریں اگر مرزا جہنی کو رہائی مل جاتی ہے تو کیا ہوگا. تو شاید یہ عوام خود انصاف کرنے پر مجبور ہو جائے، قانون کو ہاتھ میں لے دے اور اس کو خود واصل جہنم کر دے. لہذا بہتر یہ ہے قانون اس کو خود سزا دے اور اس کو واصل جہنم کرے، تاکہ کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے. اگر آپ بھی ناموس رسالت کے محافظ ہیں تو اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیں جس کو 295C کے بارے میں نہیں پتا. اس کو بتائیں 295C ہے کیا، اور لائک کمنٹ کر کے اس کو ضرور جائے گا. اور اس کی جو گستاخیاں تھیں وہ میں پہلے ایک ویڈیو میں ایکسپوز کر چکا ہوں، جس میں ایک نہیں بہت ساری اس کی میں نے غلطیاں لوگوں کو بتائی ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایک بات، ناموس رسالت پر سمجھوتا نامنظور. دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن